والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو بزرگو، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو قرآن کریم میں اچھی طرح سے واضح فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کے لیے نبی ہیں. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. اور یہ کامیابی دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کے لیے ہے، چاہے جس کونے میں رہتا ہو، جس جگہ پر رہتا ہو، جس شعبے میں رہتا ہو. اپنے اس شعبے میں رہ کر اور اپنے اس جگہ میں رہ کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرتا رہے، ان احکامات پر چلتا رہے جو رب ذوالجلال نے انسانیت کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے اتارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اور آپ کی عظمت کو، آپ کے احترام کو پہچانے اور اس احترام کا وہ ملحوظ رکھے، اس اعتبار سے اپنی زندگی میں آگے بڑھتا رہے. جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا رہے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت والجلال دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا. کہ یہی وہ دین ہے جو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والا دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے. بڑے سے بڑا دشمن ہے، اس ملک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک کلمے کو بلند کرنے والا اس ملک میں بھی موجود ہے، اور پوری طاقت سے، پورے احترام سے اپنے آپ کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کر کے وہ لوگ دکھا رہے ہیں. کمیاں دوستوں کو جہاں بھی ہیں وہ کمیاں ہمارے اندر نظر آئیں گی کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طور پر نہیں چلایا ہے، یا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے عقاب اور پکڑ کا ذریعہ بنے ہم لوگ. ورنہ یہ دین ایسا نہیں ہے ہم عمل کرتے چلے جائیں اور یہ دین صرف ہم تک رہے، ہم رہے، ہماری اولادوں کے اندر رہے اور دوسروں تک نہ جائے. یہ دین ایسا نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ لیکن آہستہ 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 سارے عرب نے اسلام کو قبول کیا ہے اور پورے طور پر اپنی دلوں کی گہرائیوں میں اتارا ہے
کہ ہماری کامیابی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین کے اندر پوشیدہ ہے، جس کو سارے عرب نے جو ہے قبول کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا کہ دین اسلام عرب سے نکل کر اب عجم میں پہنچا ہے، کہ وہ لوگ جو عرب کہلاتے ہیں وہاں تک دین پہنچ چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہندوستان میں دین آ چکا تھا کہ ان لوگوں کو ہماری فکر اسی زمانے سے ہو گئی تھی کہ یہاں بھی لوگ رہتے ہیں، انسانیت کے نام پر یہاں لوگ بستے ہیں، اور ان کی کامیابی کو رب ذوالجلال نے اسی دین اسلام کے اندر پوشیدہ رکھا ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی دین اسلام کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک امانت کو وہاں تک پہنچائیں جہاں تک زمین بستی ہے، جہاں تک لوگ رہتے ہیں، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ ان لوگوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ وہاں کس طریقے سے جائیں گے، وہاں کی سواری کیا ہوگی، کس طریقے سے پہنچنا ہے۔ پہنچانے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، اور ان لوگوں نے اس کام کو کر کے دکھایا کہ ہندوستان میں پہنچنا آسان کام نہیں تھا، چین کے اندر پہنچنا آسان کام نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دین اسلام اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے مبارک قدم ہمارے ملک میں پہنچ چکے تھے۔ یہ کیا نا، یہ وہ فکر تھی، یہ وہ دل کی کڑن تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے جو مبارک امانت ہے، یہ امانت کے اندر ہم سے خیانت نہ ہو جائے، اس امانت کے اندر کوئی کمی کسر نہ رہ جائے، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ملکوں تک سفر کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ چھوٹا موٹا فاصلہ نہیں ہے، مکہ مکرمہ سے ہمارے یہاں کا فاصلہ کوئی چھوٹا موٹا فاصلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کی کیا بات ہے، دور دراز ملکوں تک پہنچ کر کے دکھائے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے بعد کوئی دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے، بخاری شریف ہر شخص کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عربی نہیں تھے، ایسے علاقے سے آتے تھے جو عرب نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ بخارا کہاں ہے؟ بخارا اور سمرقند، یہ تاشقند، یہ سب چیز کہاں ہے؟ یہ جگہوں کے جو نام بتائے جا رہے ہیں یہ کہاں ہے؟ دنیا میں کس جگہ پر یہ جگہ واقع ہے؟ یہ جگہ رشیا میں ہے، ازبکستان کے اندر بخارا ہے، اور اسی کی راجدھانی سمرقند ہے۔ وہاں سے رہنے والا ایک شخص عرب میں جاتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین کو جو اپناتا ہے، اور ساری احادیث کو یاد کرتا ہے۔ کہیں معلوم پڑا کوئی صحابی وہاں پر ہے، ان کے پاس کوئی حدیث ہے، فلاں جگہ پر سفر کیا اور ان ساری احادیث کو لیا ہے، اسے حفظ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کتاب کو لکھنا شروع کیا ہے۔ کوئی دنیا کا کوئی جو ہے بڑے سے بڑا مفسر اور بڑے سے بڑا محدث اس بات کو کاٹ نہیں سکا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حدیث کو لکھا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ عربی نہیں ہے، عربی نہیں جانتے ہیں، لیکن تربیت ہے اور اس جگہ پر پرورش ہے، اور پرورش کے بعد جو دین کی خدمت کی ہے، رب ذوالجلال نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نہ عرب کا محتاج ہے نہ عجم کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو کیا ہے، ایک ایسے دل کی ضرورت ہے جو رب ذوالجلال کی جانب پورے اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو ڈھال دے، اور جتنا زیادہ قربانی کے اندر آگے بڑھے گا اللہ رب العزت والجلال اسے اتنا زیادہ بڑا مقام عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ عزتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے کہ لوگ کسی کے ڈر سے اس کی عزت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں لوگ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عزت ہوتی ہے اس کے ڈر کی وجہ سے، میں ہم کو تکلیف نہ پہنچا دیں، اس کا خوف ایسا ہے کہ اس سے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کرنا پڑتا ہے۔
اور یہ چیز کب تک رہے گی؟ جب تک اس کے اندر وہ جس کی وجہ سے اس کی عزت کی جا رہی ہے وہ چیز جب تک ہے تب تک اس کی عزت ہوگی، اور جہاں اس کے اندر سے طاقت ختم ہوئی اور وہ ساری چیزیں ختم ہوئی، عزت کرنا بند۔ لیکن ایک دین اسلام کی وجہ سے اور اللہ والوں کی جو عزت ہوتی ہے وہ عزت ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوتی ہے، برسوں برس گزر جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کون ان کو نہیں جانتا ہے؟ صوفیہ میں بڑے امام گزرے ہیں، صوفیہ کی جو فہرست ہے اس میں بڑا مقام رکھتے ہیں، اور جو ہے بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی قربانی دی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، اور وہ مقام عطا فرمایا ہے آج برسوں برس گزر گئے لیکن ان کے نام کو احترام سے لیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، لیکن ان کے نام کو احترام سے لیا جاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ جو رحمۃ اللہ علیہ لگایا جاتا ہے، اور ہر شخص ان کی عزت کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس کوئی طاقت تھی کیا؟ نہیں، وہ رب ذوالجلال کے قریب ترین لوگوں میں سے تھے، اللہ رب العزت والجلال کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، ایسی محنت کی تھی اور اس طرح کی قربانی عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آج برسوں گزر گئے ہیں لیکن ان کا نام اور ان کا نیک نام اب تک زندہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آتا ہے احترام میں پلکیں جھک جاتی ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی ڈر نہیں ہے، یہ ان کا کوئی خوف نہیں ہے، یہ تو اللہ والوں کا احترام ہے جو آسمان سے اتاری جاتی ہے، اور آسمان سے عطا کرتا عزت وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ لوگ دلوں کے اوپر جو حکومت کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوگوں کے روحانی امام ہوا کرتے تھے، ان کے دلوں کے اوپر حکومت ہوا کرتی تھی، لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتے تھے، ان کے دلوں کو جانچنا اور پرکھنا اور ان کے دلوں کو دنیا سے صاف کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو دلوں کی گہرائیوں تک اتارنا، یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تاریخ کو پڑھیں گے کہ کبھی بھی بڑے سے بڑا حکمران آیا ہے، اپنے قبیلے کا بڑا سردار آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اسلام کو قبول کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرداری کو ختم نہیں فرمائی، بلکہ یہ کہا جاؤ اپنے قبیلے کے اندر یہ محنت کرو آہستہ آہستہ، اور اس بات کو لوگوں کو سمجھاؤ کہ اللہ رب العزت والجلال نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اس دین کے اندر رکھی ہے۔ اور دوستو یہ وہ وقت تھا، وہ وقت جو تھا وہ وقت تھا کہ سارے مکہ مکرمہ کے لوگ، یہ کفار مکہ اور قریش، یہ سارا قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ طرح طرح تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے، لیکن کیا ہوا؟ جو بھی شخص اسلام لاتا تھا وہ اس بات کے لیے تیار رہتا تھا جو حضرات صحابہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، پھر بھی وہ رکتا نہیں تھا بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام کو قبول کرتا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت کے ساتھ پڑھتا اور اس بات کو جو ہے پورے دلوں کی گہرائیوں میں اتارتا، اور اس کے بعد جو ہوتا، جو سارے صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا وہی اس کے ساتھ بھی ہوتا، اور اسے جو ہے وہ تکلیفوں کو، ان پریشانیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا۔ دین اسلام حقیقت میں بہت آسان ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن دوستو اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے سمجھ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت والجلال کا خوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کو حقیقی طور پر عمل کے ساتھ دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو مدینہ منورہ کی بات بتاؤ، اولین جو زمانہ تھا وہ تو مکہ مکرمہ کا ہے،
بعد کا جو زمانہ ہے، مدینہ منورہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ نے ہجرت فرمائی. تقریباً صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تعداد جو لکھی گئی ہے وہ 1.25 لاکھ کی تعداد تقریباً لکھی ہے. 1.25 لاکھ کے قریب یا آگے پیچھے کچھ نہ کچھ پہنچتی ہے. اور مدینہ منورہ کا حال یہ تھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہونے کے باوجود بھی ایک بے نمازی نہیں تھا. ایک بے نمازی نہیں تھا، بلکہ اس کے آگے یوں لکھا ہے یہاں تک کہ یہ منافقین کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ان منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ صف اولیٰ کی پابندی چھوڑ دے. ان کے اوپر بہت بھاری ہوتا تھا. قرآن کریم میں آیت اتری ان لوگوں کے اوپر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت بھاری پڑتی ہے. اس وقت میں بجلیاں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، جو دیا وغیرہ جلتا تھا اسی سے کام چلتا تھا. اس میں بھی یہ نمازیں اندھیرے کی نمازیں ہیں. فجر کی نماز اندھیرے میں ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے. یہ اندھیرے کی نماز ہے، اس میں تو کوئی دکھتا نہیں ہے کون سا صحابی آیا کون نہیں آیا. اس کے باوجود بھی دلوں کے اوپر پتھر رکھ کر کے اس بات کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی مسلمان ہوں، یہ نمازیں پڑھنے کے لیے لوگ جو ہے عشاء کی نماز بھاری پڑتی ہے اس کے باوجود یہ لوگ آیا کرتے تھے. یہ حال تھا ان لوگوں کا، جبکہ ان کی نمازیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، ان کی جو ہے کلمات ان کے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ان کے روزے انہیں کوئی جو ہے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، بلکہ جو عذاب اور جو پکڑ جو رب ذوالجلال کا غضب ایک غیر ایمان والے کو ہوگا، اس سے زیادہ پکڑ اور اس سے زیادہ عذاب ان منافقین کو ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے باوجود دلوں میں ایمان نہیں ہے. اس کے باوجود اس بات کو دکھلانے کے لیے صرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا سازشیں کر سکتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس وجہ سے لوگ آیا کرتے تھے. اور قرآن کریم میں ان کی صفاتیں لکھی ہوئی ہے اور ایک ایمان والے کی صفات لکھی ہے. ایمان والا وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے، جو دھوکہ نہ دے کسی کو، امانت کے اندر خیانت نہ کرے. آج کون سا ایمان والا ہے، کسی کے اوپر کتنا بھروسہ ہے، اگر 10 قسم کھا لے، 10 قسم اگر کوئی شخص کھا لے اس کے باوجود بھی پورا یقین اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے. کیوں ایسا ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہوا ہے؟ منافقین کی علامتیں اپنے اندر اتاری ہوئی ہم نے. منافقین کی علامت یہ ہے بات بات میں وہ جھوٹ بولے گا، اور قسمیں وہی کھاتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. قسمیں سچے لوگ نہیں کھاتے، قسمیں جھوٹے لوگوں کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. بات بات میں قسمیں کھانا اچھی علامت نہیں ہے. یہ جھوٹے لوگوں کو قسمیں کھانے کی علامت ہوتی ہے کہ بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، جس کی وجہ سے سامنے والوں کو یقین نہیں ہوتا، اب اس یقین کو دلانے کے لیے قسموں کی ضرورت پڑی ہے. ایسی علامت ایمان والوں کی نہیں ہے. ایمان والوں کو کیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبق نہیں سکھایا ہے؟ اپنے اندر سچائی کو لانا، امانت داری کو لانا اور کسی کو دھوکہ نہ دینا. ایمان والا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. یہ تو تینوں علامتیں وہ ہیں جو منافقین کی علامت ہے، اور یہ منافقین اپنی اسی باتوں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا فلاں 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 یہ سب منافق، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی نے ایک راز میں لکھوایا تھا. لیکن تمام صحابہ کو یہ بات پتہ تھی. غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اللہ رب العزت والجلال نے جب عتاب نازل فرمایا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً یہ فرمایا گیا یہ سارے منافقین آپ کے پاس آئیں گے، جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، آپ سب کو معاف کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا. لیکن جو صحابی تھے، ایمان والے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف نہیں فرمایا. کیا ہوا؟ فرق واضح ہو گیا. جتنے لوگ معاف کیے گئے وہ سب کے سب منافق تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو معاف نہیں فرمایا وہ 3 صحابی تھے. جنہیں معاف نہیں فرمایا وہ ایمان والے تھے، اور ان کی معافی 50 دن کے بعد معافی رب ذوالجلال کی جانب سے قرآن کریم کے اندر اتری ہے.
یہ کیا ہوا اگر یہ لوگ بھی آ کر کے جھوٹی قسمیں کھاتے، جھوٹ بولتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بناتے، یقیناً یہ بات ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف تو فرما دیتے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی یہ بات، یہ تینوں حضرات منافق نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ کلمے کو ماننے والے ہیں، آخر ان کی کوئی وجہ ہوگی، اور لوگوں نے سچ سچ آ کر کے بتا دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہوا، ان کے خلاف جو ہے جو بھی معاملہ تھا وہ ساری باتیں اتر گئی کہ کوئی صحابی ان سے بات نہ کرے، حتیٰ کہ ان کی عورتوں سے لوگ دور رہیں، اور کب تک دور رہیں گے، کب تک تمام صحابہ ان سے بات نہ کریں، یہ ابھی کچھ واضح نہیں ہے۔ پہلی صفوں میں آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں، تمام صحابہ کو سلام کر رہے ہیں، کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تمام صحابہ اس کو مانتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ اپنا ہے چلو اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اول نمبر پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے آج ان کے لیے چیزیں آسان ہو گئی، دلوں کی گہرائیوں کے اندر یہ بات اتری تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لکیر جہاں کھینچی ہوئی ہے اس لکیر سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور ہم لوگوں نے ہماری زندگی کی لکیر نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی لکیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں جو ہے ہر انسان جو اپنی زندگی کے اندر آزاد ہے، لیکن اس کی آزادی اس کلمے کے دائرے کے اندر رہ کر کے ہونی چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اس کے قدم نہ اٹھے، تاکہ کل قیامت کے دن جو ہے پکڑ کا ذریعہ نہ بنے، کہیں ایسے لوگوں کی فہرست میں نہ آ جائے جو منافقین کی فہرست ہے۔ یہ کیا ہوا دنیا میں تو اس وجہ سے مارا جا رہا تھا کہ ایمان والے لوگوں کی فہرست میں اس کا نام تھا، لیکن یہ شخص یہاں بھی دھوکے کے اندر تھا کہ قیامت کے دن اور رب ذوالجلال کی فہرست میں اس کا نام منافقین میں لکھا ہوا تھا۔ یہ دوستو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم ایمان والے ہیں تو پورے طور پر ایمان والے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اور ایک جگہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہ ایمان والو ایمان لے آؤ اور اپنے اہل و عیال کو، ان تمام لوگوں کو اس آگ سے بچاؤ جو بہت زیادہ دہکنے والی ہے، بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کے اندر گرمی لیے ہوئے ہے، اس کی تپش بہت زیادہ ہے۔ یہاں کی تپش یوں آتا ہے کل قیامت کے دن کی آگ سے نکال کر کے اگر کسی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے وہ سو جائے گا، اس کو نیند آ جائے گی۔ دنیا کی آگ کے سامنے یعنی اس جہنم کی آگ کے سامنے دنیا کی آگ کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اس آگ سے ڈرنے کی ضرورت ہے جو یہاں سے جانے کے بعد جو دیکھنے کو ملے گی۔ اس لیے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کا سامان مہیا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی صحیح طور پر یہ ہے کہ امت اعمال کے اوپر آ کر کے کھڑی ہو، امت جو ہے نمازوں کے اوپر کھڑی ہو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ محبت یہ نہیں ہے نمازیں چھوڑتے رہو، روزوں کو چھوڑتے رہو، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اس لیے ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ محبت اس چیز کا نام نہیں ہے، محبت تو یہ ہے کہ وہ چیز نظر بھی آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے اندر ہو۔ اس لیے دوستوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے